سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے عبد الرحمان حاضر۔ آج جمعہ اور فروری کی 11 تاریخ۔ آج کی اہم خبریں سماعت فرمائیے۔ ٹوکیو بلدیہ عظمیٰ کا کہنا ہے کہ اس نے جمعے کے روز کرونا وائرس کے 18,660 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ یومیہ تعداد ایک ہفتہ پہلے سے 1,100 کم ہے، جو مسلسل تیسرے دن ہفتہ وار کمی کی نشاندہی کرتی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 61 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جو جمعرات کی نسبت 3 کم ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے ہسپتالوں میں مختص کردہ بستروں پر داخل مریضوں کی شرح 1% پوائنٹ بڑھ کر 58.6% ہو گئی ہے۔ 9 افراد کی ہلاکت کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ اوساکا میں 15,302 نئے متاثرین کی تصدیق ہوئی ہے۔ اوساکا کے حکام نے بھی 27 اموات کی تصدیق کی ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ ہایاشی یوشیماسا اور امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اتفاق کیا ہے کہ دونوں ممالک یوکرائن کی سرحد پر روسی افواج کی تعیناتی کا جواب دینے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ دونوں نے جمعے کے روز آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں ملاقات کی، جو تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ جناب ہایاشی نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ جاپان اور امریکہ نتیجہ خیز بات چیت کے ذریعے دو طرفہ اتحاد کو مزید تقویت دینے میں کامیاب رہے ہیں، جس سے باہمی ہم آہنگی مزید گہری ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید قریبی ہم آہنگی کے حصول کا عزم ظاہر کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے یوکرائن کے گرد و پیش کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اتفاق کیا کہ دونوں ملک یوکرائن کی سرحد پر روسی فوجیوں کے جمع ہونے کا شدید تشویش کے احساس کے ساتھ بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اس سابق سوویت ریپبلک یعنی یوکرائن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی مستقل حمایت کا اعادہ کیا۔ جناب بلنکن نے جاپان کی مائع قدرتی گیس کی کچھ درآمدات کو یورپ کی جانب موڑنے کے فیصلے پر اپنے ملک کی طرف سے شکریہ ادا کیا۔ روس، یوکرائن، جرمنی اور فرانس کے اعلیٰ حکام مشرقی یوکرائن میں جاری تنازع پر جمعرات کے روز ہوئے مذاکرات میں کسی پیش رفت تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ یوکرائن پر جاری کشیدگی کے تناظر میں حکام نے برلن میں ملاقات کی۔ روس اور یوکرائن کے درمیان مذاکرات میں جرمنی اور فرانس ثالثی کر رہے ہیں۔ یوکرائن کی افواج اور روسی حمایت یافتہ مسلح گروپوں کی مشرقی یوکرائن میں اکا دکا جھڑپیں جاری ہیں۔ یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ روس اس صورتحال کو یوکرائن پر حملہ کرنے کے بہانے کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ روس کے نمائندے دومیتری کوزاک نے بتایا کہ یہ ملاقات بغیر کسی بڑے نتائج پر پہنچے ختم ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ چاروں فریقوں نے 2014 اور 2015 میں طے پانے والے جنگ بندی کے معاہدوں پر عمل درآمد کے بارے میں بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ روس اور بیلاروس کی افواج نے بیلاروس میں جمعرات کے روز مشترکہ مشقیں شروع کی ہیں۔ امریکہ اور چند دیگر ممالک کو خدشہ ہے کہ روس اس موقع کو اپنی افواج کو متحرک کرنے اور یوکرائن پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اسنو بورڈ کے جاپانی کھلاڑی ہیرانو آیومو نے بیجنگ سرمائی اولمپکس میں مردوں کے ہاف پائپ مقابلوں میں جمعے کے روز سونے کا تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ 2 بار چاندی کا تمغہ جیتنے والے ہیرانو بالآخر طلائی تمغہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہیرانو نے اپنی تینوں باریوں میں ٹرپل کارک 1440 کا کامیابی سے مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے میں فضا میں 3 دفعہ کلابازیاں کھاتے ہوئے 4 مرتبہ جسم کو گھمایا جاتا ہے۔ اس مظاہرے کو سب سے پہلے پیش کرنے والے کھلاڑی بھی ہیرانو ہیں، جنہوں نے یہ کارنامہ گزشتہ سال دسمبر میں ایک مقابلے میں انجام دیا تھا۔ انہوں نے تیسری باری میں 96 پوائنٹس اسکور کرتے ہوئے آسٹریلیا کے اسکاٹی جیمز کو شکست دے دی۔ ہیرانو نے گزشتہ موسم گرما کے ٹوکیو اولمپکس میں اسکیٹ بورڈنگ مقابلوں میں بھی حصہ لیا تھا۔ وہ فائنل تک پہنچنے میں ناکام رہے تھے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ کھیل میں اپنی کارکردگی کو آزمانے سے انہیں توازن کا ایک نیا احساس ملا۔ اس کے بعد انہوں نے اسنو بورڈنگ کا رخ کیا اور 6 ماہ سے سرمائی کھیلوں کی تیاری کر رہے تھے۔
بیجنگ سرمائی اولمپکس میں جمعے کے روز خواتین کے کرلنگ مقابلوں میں جاپان نے کینیڈا کو شکست دے دی ہے۔ پیونگ چانگ اولمپکس میں کانسی کا تمغہ جیتنے والے جاپان نے ابتدائی راؤنڈ میں کینیڈا کو 8-5 سے ہرا دیا۔ جاپان جمعرات کے روز دفاعی چیمپئن سویڈن کے خلاف راؤنڈ میں اپنا پہلا میچ ہار گیا تھا۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب پیش خدمت ہیں آج کی باقی خبریں۔ جاپان کی کابینہ کے وزراء اور سرکاری عہدیداروں نے زلزلے کے باعث جوہری بجلی گھر میں حادثے کے مفروضے کی بنیاد پر اٹھائے جانے والے اقدامات کی ایک مشق میں حصہ لیا ہے۔ جمعے کے روز وزیر اعظم کے دفتر میں ہونے والی اس مشق میں وزیر اعظم کشیدا فومیو اور دیگر متعلقہ وزراء نے حصہ لیا۔ ٹوکیو کے شمال میں واقع توکائی گاؤں میں سن 1999 میں جوہری حادثہ پیش آنے کے بعد یہ سالانہ مشق شروع کی گئی تھی۔ کورونا وائرس کے باعث ہنگامی حالت کے نفاذ کی وجہ سے گزشتہ سال اس مشق کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ رواں سال کی مشق اس مفروضے کی بنیاد پر کی گئی کہ اوناگاوا جوہری بجلی گھر کے ری ایکٹر نمبر 2 میں ٹھنڈا کرنے کے نظام نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ شمال مشرقی جاپان کے میاگی پریفیکچر میں واقع اس ری ایکٹر کو توہوکو الیکٹرک پاور کمپنی دوبارہ چلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس مشق میں جناب کشیدا نے ہنگامی حالت کا اعلان کیا اور بجلی گھر کے قریب رہائش پذیر افراد کو وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے پرسکون رہتے ہوئے منظم انداز میں انخلا کرنے یا عمارتوں کے اندر پناہ لینے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد وزراء نے بجلی گھر کے ارد گرد واقع علاقوں کی بلدیات کے عہدیداروں سے ویڈیو کانفرنس کی۔ بھارتی حکومت نئے کیسز کی تعداد میں کمی آنے کے باعث ملک داخل ہونے والوں کے لیے کورونا پابندیوں میں نرمی کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ بین الاقوامی مسافروں کو پیر کے روز سے بھارت آمد کے بعد 7 روزہ قرنطینہ کی مدت مکمل کرنے یا 8ویں روز PCR ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دسمبر میں انفیکشنز کی تعداد بڑھنے کے بعد ملک داخل ہونے والوں کے لیے ضوابط 11 جنوری سے سخت کیے گئے تھے، لیکن گزشتہ ماہ کے اختتام سے کیسز کی تعداد میں کمی آنے لگی۔ بھارت کی حکومت اس نتیجے پر بھی پہنچی ہے کہ اب طبی مراکز کسی دباؤ کے بغیر کام کر رہے ہیں۔ تاہم تمام مسافروں کو PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ اب بھی پیش کرنا ہوگی۔ یہ ٹیسٹ بھارت کے لیے روانگی سے پہلے 72 گھنٹے کے اندر کرایا جانا ضروری ہوگا۔ حکومت نے کہا ہے کہ آنے والے مسافروں میں کسی ترتیب کے بغیر منتخب کردہ افراد کا PCR ٹیسٹ کرانا جاری رکھا جائے گا۔ میانمار کی قومی فٹ بال ٹیم کے ایک سابق رکن کے والد نے منگل کے روز مقامی روزنامے میں اپنے بیٹے سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ ان کے بیٹے نے ملک کی فوج کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ فٹ بال کے کھلاڑی PA شان آنگ میانمار کی ٹیم کے ہمراہ عالمی کپ کا کوالیفائنگ میچ کھیلنے کے لیے گزشتہ مئی میں جاپان آئے تھے۔ جاپان کے خلاف میچ سے ذرا قبل انہوں نے میانمار کی فوج کی جانب سے فروری میں اقتدار پر قبضے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے 3 انگلیوں سے سلوٹ کیا تھا۔ میانمار میں غیر منصفانہ سلوک کیے جانے کے خدشات کے پیش نظر انہوں نے ملک واپس جانے سے انکار کر دیا تھا اور بعد ازاں انہیں جاپان میں پناہ گزین تسلیم کر لیا گیا تھا۔ میانمار میں فوج کے خلاف احتجاج جاری رکھنے والے نوجوانوں کے اہل خانہ کو فوج کی حراست میں لیا گیا ہے یا ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے ہیں۔ کئی والدین نے اس غیر منصفانہ سلوک سے بچنے کی کوشش میں اپنے بچوں سے قطع تعلق کا اعلان کیا ہے۔ محققین کے ایک گروپ کے مطابق خون میں شوگر کی مقدار کنٹرول کرنے والے مصنوعی طریقے سے پیدا کردہ خلیے ٹرانسپلانٹ کرنے سے ذیابیطس میں مبتلا چوہوں کی بیماری کی شدت کم ہوئی ہے۔ لبلبے میں پیدا ہونے والے خلیے انسولین ہارمون پیدا کرتے ہیں جو خون میں شوگر کی مقدار کنٹرول کرتا ہے، لیکن ان خلیوں سے نئے خلیے بنانے کی گنجائش
محدود ہوتی ہے۔ یہ خلیے کام کرنا چھوڑ دیں تو جسم انسولین پیدا نہیں کر سکتا۔ اس حالت کا شمار ذیابیطس کے علاج میں حائل رکاوٹوں میں سے کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف ٹوکیو کے انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے پروفیسر یامادا یاسوہیرو سمیت محققین کے ایک گروپ نے چوہوں سے لبلبے میں انسولین پیدا کرنے والے خلیے نکال کر اور ان میں مک ایل جین کو متحرک کرتے ہوئے فعال کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ گروپ کو معلوم ہوا کہ مصنوعی ماحول میں بڑھائے گئے خلیے ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد ذیابیطس میں مبتلا چوہوں میں شوگر کی سطح کم ہو کر معمول کے قریب آ گئی۔ ان کے مطابق اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ مک ایل کو متحرک کرنے سے بالغ انسان کے لبلبے کے خلیوں کی تعداد کو بڑھانا شروع کیا جا سکتا ہے۔ گروپ کا کہنا ہے کہ ان نتائج سے ذیابیطس کی شدید علامات سے دوچار مریضوں میں لبلبے کے مصنوعی ماحول میں بڑھائے گئے خلیوں کے ٹرانسپلانٹ کے ذریعے بیماری کے نئے علاج میں پیش رفت ممکن ہو سکے گی۔ یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ ٹوکیو بلدیہ عظمیٰ کا کہنا ہے کہ اس نے جمعے کے روز کرونا وائرس کے 18,660 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ یومیہ تعداد ایک ہفتہ پہلے سے 1,100 کم ہے، جو مسلسل تیسرے دن ہفتہ وار کمی کی نشاندہی کرتی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 61 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جو جمعرات کی نسبت 3 کم ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے ہسپتالوں میں مختص کردہ بستروں پر داخل مریضوں کی شرح 1% پوائنٹ بڑھ کر 58.6% ہو گئی ہے۔ 9 افراد کی ہلاکت کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ اوساکا میں 15,302 نئے متاثرین کی تصدیق ہوئی ہے۔ اوساکا کے حکام نے بھی 27 اموات کی تصدیق کی ہے۔ روس، یوکرائن، جرمنی اور فرانس کے اعلی حکام مشرقی یوکرائن میں جاری تنازع پر جمعرات کے روز ہوئے مذاکرات میں کسی پیش رفت تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ یوکرائن پر جاری کشیدگی کے تناظر میں حکام نے برلن میں ملاقات کی۔ روس اور یوکرائن کے درمیان مذاکرات میں جرمنی اور فرانس ثالثی کر رہے ہیں۔ یوکرائن کی افواج اور روسی حمایت یافتہ مسلح گروپوں کی مشرقی یوکرائن میں اکا دکا جھڑپیں جاری ہیں۔ یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ روس اس صورتحال کو یوکرائن پر حملہ کرنے کے بہانے کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ روس کے نمائندے دومیتری کوزاک نے بتایا کہ یہ ملاقات بغیر کسی بڑے نتائج پر پہنچے ختم ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ چاروں فریقوں نے 2014 اور 2015 میں طے پانے والے جنگ بندی کے معاہدوں پر عمل درآمد کے بارے میں بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ روس اور بیلاروس کی افواج نے بیلاروس میں جمعرات کے روز مشترکہ مشقیں شروع کی ہیں۔ امریکہ اور چند دیگر ممالک کو خدشہ ہے کہ روس اس موقع کو اپنی افواج کو متحرک کرنے اور یوکرائن پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔